الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آؤ سب سے پہلے درس قرآن انشاءاللہ مختصر ہی ہوگا، فکر نہ کریں۔ میں درس قرآن بڑی مختصر، میرا 20 منٹ کا ٹائم کوشش کروں گا انشاءاللہ، وعدہ ہے اللہ سے اور آپ لوگوں سے بھی کہ اپنے ٹائم پر یہ اپنا درس ہم ختم کریں گے۔ لیکن آئیے آج حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں عابد علی بابا کے کلام سے۔ اللہ نبی کا نام لیے جا، اللہ نبی کا نام لیے جا، اللہ نبی کا، سب مل کے پڑھو، اللہ نبی کا نام لیے جا، اللہ نبی کا، اللہ 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 مل کے پڑھیے، اللہ 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 اللہ۔ ذکر خدا کا سب سے سچا بول رے بندے بول، پیارے نبی نے بھی یہ کہا ہے، ذکر خدا انمول، سب کچھ تجھ کو مل جائے گا، سب کچھ تجھ کو مل جائے گا، اپنی زبان تو کھول، اللہ نبی کا نام لیے جا، اللہ نبی کا بولو بولو، اللہ 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 اللہ، مل کے پڑھو، اللہ اللہ۔ اور دل تو خدا کا گھر ہے بندے، دل نہ کسی کا توڑ،
دل تو خدا کا گھر ہے بندے، دل نہ کسی کا توڑ، رب کو راضی کرنا ہے تو ٹوٹے دلوں کو جوڑ، جو راستہ نہ جائے خدا تک، جو راستہ نہ جائے خدا تک اس رستے کو چھوڑ، اللہ نبی دا نام لیے جا، اللہ نبی دا، اللہ نبی کا نام لیے جا، اللہ نبی کا، بولو اللہ 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 اللہ۔ دیکھو قبلہ عابد علی سائیں، قبلہ عابد علی سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو ہمیں کیا پیغام دے گئے کہ پڑھ کے درود پاک خدا کا نام لے صبح و شام، پڑھ کے درود پاک خدا کا نام لے تو صبح و شام، دونوں جہاں میں صدقے نبی کے اونچا ہوگا نام، غوث فرید اور داتا پیا کا غوث فرید اور داتا پیا کا یہی ہے پیغام، اللہ نبی دا نام لیے جا، اللہ نبی دا، بولو بولو اللہ نبی دا نام لیے جا، اللہ نبی دا، اللہ 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 اللہ۔ دیکھا آپ نے، اللہ کا نام ہی کافی ہے، اور محبت سے پکارو گے آپ تو اللہ اکبر، جب اللہ تمہارا ہو گیا تو ساری کائنات تمہاری۔ اب دیکھو مکتا کس طرح، مکتا عابد علی بابا کا سن لو آخر میں بڑی محبت سے، توجہ سے، لیکن ایک بار کہو سبحان اللہ تو بنتا ہے نا، زور سے کہو سبحان اللہ، پھر کہو اللہ 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 اللہ۔ جس نے ہم تک پہنچائے ہیں اللہ کے فرمان، اس محبوب رب پہ قربان میرے دل اور جان، ہو جائے گی ایک دن عابد، ہو جائے گی ایک دن عابد اللہ کی پہچان، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی کا، اللہ 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 جل شانہ سبحانہ وتعالی جدہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر میں ہمیشہ رکھے۔ واہ واہ کیا ذکر ہے، سبحان اللہ، دل نہیں چاہتا کہ ختم کیا جائے، خدا گواہ، پتہ نہیں آپ کا دل چاہتا ہو لیکن میرا تو نہیں چاہا، مجھے ایسا لگا کہ بس یہ ذکر ہی کرتا رہے۔ اور دوستوں یہ ذکر بہت اہم ہے، شاید میں آج بیان میں اور درس میں اس کا بھی کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، اللہ نے وقت دیا تو، اور آپ نے محبت سے سنا تو۔ ساری بات یہ ہے،
میرے دوستوں بزرگوں، آئیے آیت کریمہ آج جو تلاوت کی اس کا لفظی ترجمہ کنز الایمان شریف سے بڑی توجہی کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ ہو سکا تو میں کچھ لفظوں کا بھی ترجمہ کر سکا تو کر دوں گا، تاکہ آپ کو اور سمجھ پڑے درس کی، قرآن حدیث کے درس کی اور آیات کی ترجمے کی، عبارت کی۔ اللہ تعالیٰ ترجمہ، اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، یعنی ایسی بات جب ان کو ملتی ہے تو وہ پھیلانے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کریں تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے، یعنی اس خبر کی حقیقت کو جاننے والے، اور اگر تم اللہ کا فضل، مطلب ان کی حقیقت کو جاننے والے لوگ تمہیں صحیح بتا دیں کہ یہ بات اور یہ خبر کیسی ہے جو تم پھیلا رہے ہو۔ پھر فرمایا اگر تم اللہ کا فضل، اللہ اکبر، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، فرمایا جب تم اللہ کا فضل، یعنی تم پر جب اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے پتہ؟ ضرور بضرور تم میں سے بیشتر لوگ ایک کے علاوہ، یعنی چند ایک کے علاوہ سب کے سب شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ لفظی مفہومی ترجمہ انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو آخر میں کریں گے، لیکن شروع کے جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ افواہ سازی، سنی سنائی بات کو آگے بڑھانا، جو آج کل میڈیا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس کے ذریعے سے آپ سچی باتیں، ایمان اللہ، اس میں کوئی توتلا نہیں ہے الا ماشاءاللہ، جن کے پاس ہے وہ بیشتر اسی آیات کے تحت مبتلا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بات سچ ہے اور آگے پھیلائے جاتے ہیں، آگے پوسٹ کیے جاتے ہیں، آگے سب کچھ کرے جاتے ہیں، جس کو آپ افواہ بھی کہہ لو، جس کو آپ بدنامی بھی کہہ لو، کسی کو غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کے بارے میں سن لینا، یا کوئی ایسی بات جو ہے ہی نہیں دین کے اندر، اور تم نے خوب فارورڈ کر کے نیچے لکھ دیا کہ ہزاروں لوگوں کو نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، 25 کو لوگوں کو نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ دیکھو اس کے لیے تنبیہ ہے، وعیدیں ہیں، یہ اس آج کے درس کے اندر مختصر جو میں نے آپ کا رکھا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے، یہاں اگرچہ ایک خاص سیاق و سباق میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا نا، وہ ہماری زندگیوں میں ہزاروں گوشوں میں ہماری اصلاح ہے، یہ کافی ہے ہماری اصلاح کے لیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کبھی امن، مثلا مسلمانوں کی کوئی فتح، شکست یا کوئی اور چیزیں ہوتی تھی مسلمانوں کے زمانے میں، تو لوگ جو ہیں وہ پھیلا دیتے تھے بغیر کسی تصدیق کیے، بغیر کسی آقا علیہ السلام کو بتائے، بغیر صحابہ کو بتائے۔ اس کا آگے ذکر آئے گا یہ کون لوگ تھے، یہ فساد کا باعث بن جاتی تھی، تو وہ فوراً اسے پھیلانے لگتے۔ حالانکہ یہ باتیں سرکار علیہ السلام کے اختیار میں دی جانی چاہیے، اور صحابہ با اختیار صحابہ کے درمیان میں بتائی جائے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں، تاکہ وہ اپنی رائے صاحب بصیرت بتا سکیں۔ جب خود کچھ دخل نہ دینے تو سمجھدار لوگ ضرور اپنی عقل و دانش میں، اپنی تحقیق سے کی روشنی میں اس خبر کو جان لیتے ہیں، تو یہ بات کا بتنگڑ بجنے کے بجائے حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ سمجھے، یہ مفہوم تھوڑا سا تشریح میں نے کی آیت کریمہ کی۔ اب ہماری زندگی کی اصلاح کے بارے میں بھی ہم سمجھے نا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس آیت کا سامنے رکھ کر تو ہم اپنے گھروں کے معاملات کو بھی، ملکی حالات، بین الاقوامی حالات، صحافتی عالم، میڈیا سب کو جانچ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں حال تو یہ ہے کہ ایک بات کو کوئی شخص اچھالتا ہے، پھر وہ موجودہ میڈیا یا پیڈیا کے ذریعے یا واٹس ایپ، یہ تمہارے موبائل کے ذریعے پوری دنیا میں گردش کرنے لگتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اس بات کا کوئی سر پیر ہی نہیں، وہ سراسر جھوٹی ہے۔ تو مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی سازشیں، افواہیں، خبریں رات دن پھیلائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یہ بات پھیلائی گئی
ایک بات آپ نے سنی کہ مسلمان کا مذہب یہ ہے مسلمانوں کا کہ یہ کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ کسی کافر کو قتل نہ کر دے. استغفر اللہ. دیکھا آپ نے علامان والا حفیظ کیسا جھوٹ اور کیسے دیدہ دلیری، اور یہ پھیلائی جا رہی ہے. اور ہمارے والے اس سے آگے بڑھ کر ٹاپ کے اور بہت خوبصورت کر کے آگے بڑھاتے ہیں. تو کفار کے ممالک میں مسلمانوں کی تشخیص ہوتی ہے اور یہ تشخص پھیلایا جا رہا تھا، وہ بھی اسی طرح کی جھوٹی افواہوں پر خوب لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام ہے. ہمارے لوگوں ان بات کے اسلام کو بدنام کرنے سے، اور معاملہ گھروں میں بھی یہی حال ہے کہ ایک ہی بات سن کے دوسروں کو لڑوانا، خاندان میں لڑائیاں کرانا، تیری میری کرنا، کسی سے بات پوچھ لو، فلانی سے، دیورانی سے پوچھو، بھابھی سے پوچھو تو نند کو بتاؤ، ساس کو بتاؤ، ساس سے پوچھو تو نند کو بتاؤ. اللہ اکبر. تم خود سوچو کیا ہوتا ہے. وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں. اور طلاق سب سے برا خطرناک عمل ہے. آج تھوڑا سا مختصر اگر کر سکا تو بتاؤں گا، اللہ کے نزدیک برا ترین عمل. تو آپ ایسے کاموں میں ملوث ہو تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ نے تو مزے لیے، یہاں کی بات وہاں، بھابھی کی بات نند کو، نند کی بات بھابھی کو، ساس کی بات نند کو. یہ پھیلانے والے میرے دوستوں بزرگوں، یہ سب کی سب باتیں اسی آج کے درس میں شامل ہیں اور اس آیت کریمہ کے تحت سارا معاملہ ہے. یعنی قرآن پاک نے تو اصول بتا دیا نا، جب ایسی کوئی بات سنو تمہارے تک پہنچے تو اہل دانش سمجھدار لوگوں تک پہنچا دی جائے، تو وہ خود غور و فکر اور تحقیق سے اس کی حقیقت حال معلوم کر کے یہ بات کا یعنی بتنگڑ، یہ جب کہتے ہیں رائی کا پہاڑ نہ بننے دے. حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے غور سے حدیث پاک. یہ حدیث پاک جامع سنن نسائی کے اندر باب النہا کے اندر یہ موجود ہے. حدیث 5 ہے، صفحہ نمبر 8 ہے. کیا حدیث پاک ہے؟ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات دلیل ہے، یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اللہ اکبر. یعنی سنی سنائی بات دوسروں کو بیان کر دے بغیر تحقیق کے. یہ دیکھا آپ نے ایک حدیث پاک کا، میں نے کیا حدیث پاک ہے سبحان اللہ، بس اس پہ غور کیا جائے نا تو اللہ اکبر، پھر آپ کو معلوم ہو کہ کیا چیز ہے. آئیے اس آیت میں استنباط کے معنی، استنباط کے معنی ہے کسی چیز کو نکالنا. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ عالم اپنی عقل اور علم سے کسی خبر و غور و فکر کر کے اس سے نتیجہ اخذ کرتا ہے. قرآن و حدیث میں غور کر کے ان سے احکام شریعہ کو اخذ کرنے کو بھی استنباط کہتے ہیں. اب یہ نزول کب ہوئی آیت کریمہ جو میں نے بیان کیا درس میں؟ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوتے اور لشکر یعنی شکست ہوتی یا اس کا مال غنیمت حاصل ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام کے خبر دینے سے پہلے اس خبر کو اڑا دیتے، پھیلا دیتے، تاکہ مسلمانوں کے دل کمزور ہو جائیں اور آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچے. اگر وہ یہ خبر نہ پھیلاتے تو حتیٰ کہ آقا علیہ السلام یا آپ کے معظم اصحاب میں سے مثلا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہ اس خبر کی خود تحقیق کرتے اور اس خبر سے صحیح نتیجہ نکال لیتے. یہ کتاب الوسیط جلد نمبر 2 کے اندر موجود یہ بات. میرے دوستوں آئیے کچھ مفسرین کے جو میں کلام کر رہا ہوں، 2-3 مفسروں کا بھی اسی آیت کے تحت جو بیان ہے اپنی کتابوں میں وہ سنیے. علامہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد کون ہیں جو یہ خبریں پھیلاتے تھے؟ وہ منافق اور ضعفاء مسلمین ہے. جامع البیان صفحہ نمبر 117 جلد نمبر 5. یہ امام نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں فرمایا منافقین کون سے تھے منافقین. اب دوسرے ایک اور لے لیجئے امام راضی علیہ رحمت الرضوان سے بھی. اس آیات میں اولو الامر سے مراد یا تو ان لشکروں کے امیر ہیں یا اصحاب علم و فضل ہیں. اب دیکھیے قیاس اور تقلید. اس آیات سے معلوم ہوا کہ شریعت میں قیاس بھی حجت ہے اور دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کیا کہ خبر کی ظاہر پر
عمل نہ کیا جائے، بلکہ غور و فکر کر کے اس خبر سے صحیح نتیجہ اخذ کیا جائے۔ اور اس سے معلوم نہیں ہوتا ہے بلکہ ظاہر نص سے جو حکم مستنبط کیا جائے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں نا، ان میں عوام پر واجب ہے کہ وہ علماء کی تقلید کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام بھی مسائل شریعہ میں استنباط کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے بعد پیش آمد واقعات، مسائل حاضرہ اور صحابہ کرام کو بھی قرآن و پاک اور احادیث کی روشنی میں استنباط اور اجتہاد کرنا چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر سی جو ہے تفسیر مختلف مفسرین کی قلم سے کی۔ آئیے جو آخری آیت کا حصہ ہے اس پر کلام کرتے ہیں۔ ویسے تو مفسرین نے ایک مسئلہ، ایک اہم مسئلہ بھی سن لیجئے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ قیاس جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو قرآن و حدیث سے صراحت سے حاصل کیا جائے، قرآن و حدیث سے صراحت سے حاصل کیا جائے، اور ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استنباط اور قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ امور دینیہ میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں، امور دینیہ میں ہر شخص کا دخل دینا جائز نہیں، جو اس کا اہل ہے وہی اس پر غور کرے گا۔ اب آپ دیکھیے ولولا فضل اللہ، آیت کا اگلا حصہ میں نے بیان کرنا ہے کہ پیروی کرو۔ شیطان کی پیروی کرنے والا وہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے فضل اور رحمت سے محروم رہتا ہے، یعنی جس پر اللہ کا کرم نہ ہو وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ ایک جگہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں میں مت چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کیا ہوگا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کٹر دشمن ہے۔ اور یہ جو ساری باتیں بیان ہوئی آج کی اس درس کے اندر مختصر، یہ ساری کی ساری شیطانی حربہ ہے، یہ شیطانی معاملہ ہے، شیطان کے وار ہیں۔ شیطان کتنا خطرناک دشمن ہے یہ آج میرے پورے ہفتے یہی بیان چلا ہے، جمعے سے لے کے آج تک جب بھی کر رہا ہوں 2-3 بیان، اور اب تک کرتا رہوں گا انشاءاللہ پورے 10 دن تک۔ یہ شیطان آج اتنا پڑھا ہے میں نے، ماشاءاللہ مزہ آ گیا کہ اس کے سارے وار ہمیں پتہ چل گئے۔ اے میرے نبی علیہ السلام نے تو فرما دیا کہ تمہارا خطرناک دشمن ہے۔ سر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کھلا دشمن ہے۔ کہیں فرمایا عَدُوٌّ فَاتَّخِذْهُ عَدُوًّا، یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ تو یہ جب دشمن اتنا خطرناک ہو تو یہ جو بات افواہیں، سنی سنائی باتیں اور کسی کے گھر لٹانا، گھر بٹانا، میرے دوستو یہ شیطان کا ہی کام ہے۔ شیطان، بات یہ ہے کہ شیطان دیکھو کتنا خطرناک ہے کہ شیطان میٹنگ کرتا ہے نا، تو میٹنگ کے اندر جو سب سے زیادہ جس کو پیار کرتا ہے اور سر پہ بٹھاتا ہے نا، وہ ایک شیطان کا چھوٹا چیلا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے آج میں نے ایک گھر میں طلاق دلا دی، تو وہ اس کو چومتا ہے اور تاج پہناتا ہے اور کہتا ہے تو ہی سب سے بڑا خطرناک آدمی ہے۔ کیوں کہ طلاق جس گھر میں ہوتی ہے اللہ رب العزت کا عرش ہلنے لگتا ہے، فرشتے ہل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غضب سے غصے میں ہوتا ہے۔ میرے دوستوں طلاق ایسی چیز ہے، اور ہم شیطان اس لیے زیادہ خوش ہوا سب سے زیادہ برے عمل پر کہ یہ ہے عمل کروانے کا، ورنہ میرے دوستو بزرگوں شیطان ایسا موذی معاملہ ہے کہ کہیں کہیں نیکی بھی کرا دیتا ہے۔ حالانکہ شیطان کا میرا پورا موضوع نہیں بیان کرنا، وقت نہیں ہے نا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہیں کہیں تو نیکی کرا دیتا ہے۔ اب بتاؤ حیرت ہوگی نا، شیطان اور نیکی۔ آئیے نا میں آپ کو مشکات شریف کی ایک حدیث صفحہ نمبر 177 پر، بڑی خوبصورت حدیث، واہ واہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ مال غنیمت تھا صدقہ فطر، اس کی حفاظت کے لیے رات کو مقرر کیا، اور ایک چور آ گیا رات کو، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اس کو کہا میں تجھے اللہ نبی کے پاس لے جاؤں گا، اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجہ، بے شک میں محتاج ہوں اور عیال دار ہوں، مجھے سخت حاجت ہے بھائی۔ تو میں نے چھوڑ دیا۔ صبح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے غیب دان نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے بتانے کے بغیر، سنو میں نے ابھی کچھ بولا ہی نہیں ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل بیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا آقا اس نے سخت حاجت مند تھا، واسطہ دیا، مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔
تو جب ابو ہریرہ نے سرکار علیہ السلام کو یہ بات ختم کی تو میرے غیب دان نبی آقا علیہ السلام نے فوراً فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا فرمایا؟ اما اللہ قد کذبک وسیعود، خبردار بے شک اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ ان قریب دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لازمی دوبارہ آئے گا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہے بات۔ کیسا ایمان ہے صحابیوں کا کہ سرکار نے کہہ دیا کہ وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اوہو، کہا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے تو یقین تھا کہ آئے گا، اور واقعی وہ آ گیا۔ اب جو آیا تو میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا تجھے پہ رحم نہیں کروں گا، صبح تو میں نے کل تو میں نے چھوڑ دیا، اب تجھے آقا علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گا۔ لیکن پھر دوبارہ منت کرنے لگا، رونے لگا، تو آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح سرکار علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے فرمایا ترس کھا گیا، میں چھوڑ دیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے اور آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر تو میں اس کے انتظار میں لگا رہا، اور چنانچہ رات ہوئی تو پھر آ گیا اور مٹھی بھر کے سارے کھانے لے جانے لگا، تو میں نے پکڑ لیا اور کہا اوے تو بار بار جھوٹ بولتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا مگر پھر آ جاتا ہے، لہٰذا اب تو میں تجھے پکڑ دوں گا، گرفتار کر لوں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دے، اگر تو مجھے چھوڑ دے گا میں تجھے ایسا عمل اور ایسا وظیفہ بتاؤں گا، یعنی ایسا وظیفہ تیری زندگی بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ سے پوچھا تھا، ابو ہریرہ فرمایا بولے یعنی آیت الکرسی روزانہ رات کو پڑھ کر سو جایا کر، نہ تیرے گھر میں چور آئے گا اور ساری رات فرشتے تیری مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ وہ وظیفہ لے کے حیران رہ گیا، چور سمجھا تھا نا حضرت ابو ہریرہ تو چور ہی سمجھ رہے ہیں۔ جب صبح سرکار علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چور کا کیا بنا، میرے نبی سب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ کیا بات ہے میرے دوستو، یہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے دوستو بزرگوں۔ تو میں نے عرض کی آقا میں نے چھوڑ تو دیا لیکن ایک عوض کے بدلے چھوڑا، اس نے ایک مجھے وظیفہ بتایا اور کہا کہ یہ پڑھ کر رات کو تو سو جائے گا تو اللہ تیری مدد کرے گا، فرشتے تیری مدد کریں گے، فرشتے ساری رات تیری مغفرت کی دعا کریں گے۔ آئے ہائے، سرکار علیہ السلام نے وظیفہ سنا تو فرمایا بے شک وہ خود تو جھوٹا تھا مگر بات سچی کر گیا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ، جو تیرے پاس 3 دن آیا وہ کون تھا؟ تو میں سرکار علیہ السلام نے عرض کی ارے وہ شیطان تھا۔ اللہ اکبر۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 185 177 نسائی ترمذی کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے جو تیری نظر سے آیا نہیں۔ پڑھو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے تو وقت پورا ہو گیا، اگر تم کہو تو 2 منٹ ایک آخری بات بھی سمجھا دوں۔ شیطان کتنا خطرناک دشمن ہے، سنو آخری بات بھی سن لو یار۔ سرکار علیہ السلام نے بڑی تنبیہ فرمائی کہ اس خطرناک دشمن سے بچے رہو، حدیث پاکیں موجود ہیں۔ ایک سنو، ایک شخص جو ہے دیوار کے نیچے بیٹھا تھا، تلبیس ابلیس، علامہ شاہ محقق ابن جوزی جو فیض یافتہ ہیں غوث اعظم کے، بہت بڑے محدث ہیں، محقق ہیں، کیا بات ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کہ لکھا کہ وہ جو شخص جو تھا دیوار کے برابر میں بیٹھا تھا، دیوار پر ٹیک لگا کے، کہ اچانک دیوار گرنے لگی تو ایک بندہ آیا، اس نے اٹھا کر اس کو سائڈ پہ کر دیا، بچا لیا۔ وہ بندہ بولے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا احسان مانتا ہوں، بھائی تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں شیطان ہوں جو میں نے تجھے بچایا۔
وہ کہتا ہے ارے تو شیطانوں کے نیکی کرتا ہے، شیطانوں کے مجھے بچایا تو نے؟ سنو، شیطان کہتا بھائی تجھے بچایا نہیں، تجھے پتا ہے کہ جو دیوار کے نیچے آ کے مرتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ ارے میں نے تو تجھے شہادت کی موت سے بچایا، کہیں تو شہید ہو گیا تیرا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ تو شیطان ایسا ہے میرے دوستوں، تمہیں آستانہ عالیہ پہ آنے سے روکتا ہے۔ کیوں روکتا ہے؟ 10 وسوسے ڈالتا ہے، یوں ڈالتا ہے۔ یہ تمہارے وسوسے، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، بچو ان سے، اس لیے کہ یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ یہاں نہیں جاؤں گا تو وہاں جاؤں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، بس اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو، سنت مصطفیٰ پر چلو۔ نبی علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی، دعائیں روزانہ مانگو، یہی توڑ ہے۔ شیطان سے بچنے کا عمل کیا؟ سرکار نے فرمایا اللہ کا ذکر کیا، نماز، اللہ کا ذکر کیا، کلمہ شریف، اللہ کا ذکر کیا، درود پاک، اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر، آیت الکرسی، یعنی ہر روز کی دعائیں پڑھتے رہا کرو۔ کھانا کھانے سے پہلے باتھ روم سب سے بڑی خطرناک جگہ ہے شیطان کی اور ان خبیثوں کی، اسی لیے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا مانگ کر باتھ روم میں جایا کرو تاکہ تمہیں کوئی اثرات نہ ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ میرے اس درس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اے اللہ، چھوٹی سی کوشش، یا اللہ تو بڑا کریم ہے، ہمارے دین پھیلانے کی اور دین پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ خالصتاً مجھے اچھا کر دے، بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اچھا تو سارے اچھے۔ ہمیشہ یاد رکھو، آپ خود اچھے اخلاق والے، اچھی محبت والے بن جاؤ، اللہ تمہارا بیڑا پار کرے۔ انشاءاللہ جمعے کے دن 12:10 پر آپ سب لوگ میرے ساتھ شامل ہونا لائیو۔ اللہ نے چاہا تو ایک پیارا بیان خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے۔ وآخر الدعوام ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔